بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تقریباً 2500 سال پرانی بات ہے۔ ملک یمن پر اسعد تبان حمیری نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ چونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا، اس لیے تاریخ میں یہ بادشاہ تبع الاول یعنی پہلا بادشاہ اور تبا حمیری کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ تبا اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا۔ تقریباً 1,13,000 پیدل چلنے والے اور 1,30,000 گھڑ سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جس شہر میں یہ قافلہ پہنچتا، لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ اس سفر کے دوران تبا ہر شہر سے 10 علماء منتخب کر کے اپنے قافلے میں شامل کر رہا تھا۔ یوں کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4,000 علماء تبا کے قافلے میں جمع ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کی ذرا بھی آؤ بھگت نہ کی۔ یہ دیکھ کر تبا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کو پوجتے ہیں۔ یہ سب سن کر تبا نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا، اور پھر کعبہ کا نام خربہ یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ خیال آتے ہی تبا کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے اتنی سڑان پیدا ہو گئی کہ تبا کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیر نے طبیبوں سے مشورہ کیا مگر کوئی بھی تبا کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بیماری نے تبا کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی کہ اچانک رات کے ایک پہر ایک عالم صاحب وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے، اگر بادشاہ میرے سوال کا سچ سچ جواب دینے کو تیار ہو جائے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات تبا کو بتائی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ چنانچہ جب عالم صاحب تبا کے پاس پہنچ گئے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا تو انہوں نے پوچھا، بادشاہ سچ سچ بتاؤ، کعبہ کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ تبا جو بیماری کی وجہ سے مکمل نڈھال تھا فوراً اپنے برے ارادے عالم صاحب کو بیان کرنے لگا، جسے سن کر وہ بولے، تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبہ کا مالک چھپی ہوئی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، اس لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ تبا مرتا کیا نہ کرتا، فوراً برے ارادوں سے تائب ہو گیا، اور ابھی عالم صاحب گئے بھی نہ تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم صاحب کی بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ کر تبا رب پاک پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبہ کی تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد تبا شہر مکہ کے رہنے والوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ شریف کی طرف چل پڑا۔ مدینہ منورہ میں ان دنوں آبادی نہ تھی، پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ تبا کے قافلے نے وہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قیام کے دوران تقریباً 4,000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا، جس کے بعد ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں کسی قیمت پر اس جگہ یعنی مدینہ منورہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے تبا انہیں جلا ڈالے یا مار ڈالے۔ تبا کو یہ بات پتہ چلی تو بہت حیران و پریشان ہوا۔
اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا تو علماء نے فرمایا ایک نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ منورہ کو عزت نصیب ہوگی، وہ حق کے امام ہوں گے، ذوالفقار نامی ان کی تلوار ہوگی، اونٹنی پر سواری فرمائیں گے، ممبر پر کھڑے ہو کر لاٹھی ہاتھ میں لیے خطبہ ارشاد فرمائیں گے، قرآن عطا کر کے ان کی شان کو اور بڑھایا جائے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے سر پر حمد کا تاج اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے، ولادت شریف شہر مکہ میں ہوگی اور ہجرت سے مدینہ منورہ کو نوازیں گے، وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا۔ اسی لیے ہم اس امید پر یہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی حاضری نصیب ہو جائے یا ہماری اولاد اس سعادت سے بہرہ مند ہو جائے۔ وزیر کی زبانی ماجرا معلوم ہونے کے بعد طبہ نے سوچا کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہیں ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے اس عرصے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے طبہ نے بھی وہیں قیام کر لیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوائے، ان کی شادیاں کروائیں اور خوب مال و دولت بھی دیا۔ 1 سال انتظار کے بعد جب طبہ کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا جس کا عنوان اور مضمون کچھ یوں تھا: طبہ الاول حمیر بن وردہ کی طرف سے 2 جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ یہ خط اللہ کی امانت ہے، جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچائے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں، رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا۔ میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ یہ خط لکھنے کے بعد طبہ نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی جس پر یہ عبارت نقش تھی: للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، یعنی پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس دن ایمان والے اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ پھر جن عالم صاحب نے طبہ کی اصلاح کی تھی، طبہ نے یہ خط انہی کے سپرد کیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو یہ خط ان تک پہنچائیں، اور اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد اس خط کو بحفاظت بارگاہ رسالت میں پہنچائیں۔ اس کے بعد طبہ مدینہ منورہ سے ہند کے شہر غلسان چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طبہ کے انتقال سے تقریباً 1000 سال بعد مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 53 سال مکہ مکرمہ کو نوازنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد سے تھے اور 1000 سال سے نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں
طبہ کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔ اس مجلس مشاورت میں صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی بااعتماد آدمی کو یہ خط دیا جائے جو بحفاظت اسے بارگاہ رسالت میں پہنچا سکے۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری کے سپرد کر دیا گیا، جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد ابو لیلہ انصاری خط لے کر مکہ جانے والے راستے پر نکل پڑے۔ سفر کے دوران جب قبیلہ بنو سلیم پہنچے تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے۔ ابو لیلہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی ابو لیلہ انصاری کو دیکھا تو پکارا، انت ابو لیلہ، یعنی تم ابو لیلہ ہو؟ عرض کی، جی ہاں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ہی تو طبع الاول کا خط ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابو لیلہ انصاری حیران رہ گئے اور انہیں تعجب ہوا کہ یہ کون شخصیت ہیں جو میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرے یہاں آنے کے مقصد سے بھی واقف ہیں۔ اس لیے عرض کی، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، خط لاؤ۔ یہ سن کر ابو لیلہ انصاری نے اپنا تھیلا کھولا اور طبہ بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لیلہ انصاری کو مدینہ منورہ کی طرف لوٹ جانے کا حکم دے دیا۔ ابو لیلہ انصاری جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں خط پہنچانے کی روداد سنائی، جسے سن کر لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق ابو لیلہ انصاری کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلع البدر علینا کی صداؤں میں مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھ کر اسے ہمیشہ کے لیے مدینہ طیبہ بنایا تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے آگے رک گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انہی عالم صاحب کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے طبہ کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طبہ نے خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔